پاکستان کو 3 سال کے اندر ہم صحیح پٹری پر ڈال سکتے ہیں. پورا کنسٹرکشن سیکٹر جی ڈی پی کا 13% ہے. سوشلی بھی امپورٹنٹ ہے, پولیٹیکلی بھی امپورٹنٹ ہے اور اکنامیکلی بھی امپورٹنٹ ہے. اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے. ہر شخص تو انڈسٹری نہیں لگا سکتا نا. بینکس میں کیوں نہیں جاتے سیونگز؟ وہ بینک جانا بھی لوگ پسند نہیں کرتے. انہوں نے فائلوں کی بات کی, فائل آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. پاکستان میں فائلز کا سب سے بڑا ٹریڈر ایشور ڈی ایچ اے ہے, ایل ڈی ہے, پھر بحریہ ٹاؤن ہے. فائلیں بالکل بند ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کی فائلیں بند کر. بغیر مارگیج سسٹم کے وہ گھر نہیں بنتے. پاکستان میں کتنی ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں؟ 1-2 رجسٹرڈ ہیں, آپریٹو نہیں ہیں. انڈیا میں کتنی ہیں؟ 100 ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, سولوشنز فار پاکستان کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم اور معزز گیسٹ موجود ہیں, اکبر شیخ صاحب, جو کہ پاکستان کے مایہ ناز بزنس مین بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں. ان کا تفصیلی تعارف میرے ساتھ ہارون خواجہ صاحب موجود ہیں, وہ کروائیں گے. آج ہم گفتگو کریں گے, جیسے ہم ہر شعبے کے اوپر بات چیت جاری ہم نے رکھی ہوئی ہے, زراعت, آئی ٹی, دیگر جو پاکستان کی معیشت سے اور معاشرت سے لنک جو شعبہ جات ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر. تو اوور ٹو یو خواجہ صاحب, آپ ان کا تفصیلی تعارف کروائیں اور جو آپ کام کرتے رہے ہیں ناظرین کو یہ بھی بتائیں ان کے ساتھ مل کر ماضی میں. جی تھینک یو رضا. تو جسٹ ٹو برنگ تھنگز ان پرسپیکٹو, ہم ایوری سیکنڈ ویک ایکسپرٹ ایک لے کر آتے ہیں جو کہ پاکستان پلان, جس کے اوپر ہم نے کو تقریباً 14-15 سال کام کیا, اس کے اندر 36 لوگ تھے اور 14 پوائنٹس ہم نے کرنے کو 200 کے قریب چیزیں, لیکن 14 آئیڈینٹیفائی کی اور ایک سرٹن آرڈر کے اندر اگر ان کو کیا جائے تو پاکستان کو 3 سال کے اندر ہم صحیح پٹری پر ڈال سکتے ہیں, پرہیپس ڈبل ڈیجٹ گروتھ پہ لے جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے 5 پروگرامز ہم کر چکے ہیں. اس میں افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر ہم نے کیا, پھر ہم نے آئی ٹی کے اوپر کیا, پھر ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کیا, لا اینڈ آرڈر پہ کیا, اور پھر ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر کیا. تو آج جو پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ رضا ایسا ہے کہ ہم نے جب افورڈیبل ہاؤسنگ پہ بھی ڈسکشن کی اور ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر ڈسکشن کی, تو ریئل اسٹیٹ کا ذکر نہیں آیا. تو اس کے لیے ہم نے اکبر شیخ صاحب کو مدعو کیا ہے. شیخ صاحب, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں شیخ صاحب کا وزڈم جو ہے اس کے اندر ٹیپ کرنے کا موقع ملتا ہے. شیخ صاحب بائی پروفیشن سول انجینئر ہیں, انجینئر اکبر شیخ, اینڈ یہ اس کے علاوہ چیئرمین آف زامن گروپ ہیں, چیئرمین نارتھ اسٹار ٹیکسٹائلز. شیخ صاحب آلسو گارنٹی انجینئرز فرم ہے, اس کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ پبلک لائف کے اندر شیخ صاحب آباد کے چیئرمین رہ چکے ہیں, ایپٹما کے چیئرمین رہ چکے ہیں, اور بھی دیگر ادارے ہیں وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ, مجھے ان کا نام وغیرہ نہیں یاد. میں شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ذرا وہ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں. اور اس کے بعد پھر شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ شیخ صاحب یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے, یہ ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر, اس کے اندر ہم ریئل اسٹیٹ کو کیسے فٹ کرتے ہیں. تو جی اوور ٹو یو شیخ صاحب. جی تھینک یو رضا صاحب, ہارون صاحب. انفارچونیٹلی اینٹی ریئل اسٹیٹ ریٹورک جو ہے ہمارے نیشنل ڈائلاگ کا پارٹ بن گئی ہے. حالانکہ ریئل اسٹیٹ کہیں, ہاؤسنگ کہیں, کنسٹرکشن کہیں, یہ ہماری اکانومی کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ اور میجر پارٹ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ پورا کنسٹرکشن سیکٹر تقریباً جی ڈی پی کا 13% ہے, وچ میکس اٹ ایگریکلچر کے بعد پاکستان کی اکانومی کا دوسرا بڑا سیکٹر ہو جاتا ہے. ریئل اسٹیٹ کی طرف آئیں تو اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پاکستان میں ایک ایوریج آدمی کی جو نیٹ ویلتھ ہے وہ 50% آف ہز ٹوٹل ویلتھ ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ سوسائٹی کے ذرا اوپر والے طبقے میں جائیں تو یہ پرسنٹیج کچھ کم ہوتی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا لوور جیسے لوور مڈل کلاس میں جائیں تو یہ گوز اپ ٹو 70-80%. تو جب ایک سوسائٹی میں 70-80% ویلتھ ان کی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے
تو سوشلی بھی امپورٹنٹ ہے, پولیٹیکلی بھی امپورٹنٹ ہے, اور اکنامکلی بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے. اگر اس ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بڑھتی ہے تو یہ سوسائٹی میں ایک جنرل سینس آف ویل بینگ کریٹ کرتی ہے, لوگوں میں خوشحالی آتی ہے, اور اکانومی کے دوسرے حصے بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. جی تو شیخ صاحب, لیکن بہت سی تنقید, آپ نے کہا کہ نیگیٹو ڈسکورس, میں مانتا ہوں کافی حد تک تو یہ بات ہے, اس کی خیر کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں. بہت سارے جو ریل اسٹیٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا جو سیاست میں اب رول آ چکا ہے, غالباً یہ تنقید وہاں سے نکلتی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو انویسٹمنٹس اور شعبوں میں ہونی چاہیے پاکستان میں, جہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو, مزید جسے کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ ہو, اس کی بجائے یہ سب زمین میں اور پلاٹوں میں, فائلوں میں جاتا ہے. یہ کس حد تک آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہ ہوتی تو کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں ہوتی. اب پروڈکٹیو سیکٹر کون ہے؟ اگر آپ انڈسٹری لیں تب ہر شخص تو انڈسٹری نہیں لگا سکتا نا. انڈسٹری لگانے کی اپنی ایک پری ریکوزٹس ہوتی ہیں, اور اسپیشلی آج کل جیسے پاکستان میں انڈسٹری کمپٹیٹیو نہیں ہے, تو ایسے میں تو صرف کوئی ویل اسٹیبلشڈ پرانے لوگ جو کہ انڈسٹری میں وہی انڈسٹری میں جائیں گے. آپ ایک عام آدمی جو ہے انڈسٹری میں نہیں جا سکتا. انڈسٹری کے بعد آپ چلیں تو چلیں, آپ کہیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج میں لگائیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کی نیٹ ورتھ ٹوٹل ہمارے جی ڈی پی کا کوئی 7-8-9% ہے. اب آپ یہ فگر 8-9% ذہن میں رکھیں. اب آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں کتنی ہے, 200%. انڈیا میں کتنی ہے, 100%. رائٹ. تو وہاں پر لوگ اسٹاک ایکسچینج میں جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر سکتا ہے؟ اور جس بدقسمت نے 5 سال پہلے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیا بھی تھا ڈالر ٹرمز میں, وہ آج اس کی انویسٹمنٹ 20% رہ گئی ہے. تو یہ بڑا ایک مسکنسیوڈ آرگومنٹ ہے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں. اور پھر دوسرے یہ بھی دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ صرف وہ گلبرگ کے 40 کنال کے پلاٹس نہیں ہوتے. ریئل اسٹیٹ 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال یہ بھی ہوتے ہیں, اور یہ لوگوں کے مکان بنانے کی ایک ضرورت ہے. میں اس کی بھی فگرز اگر آپ چاہیں گے تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں ڈیمانڈ کیا ہے, کتنے بن رہے ہیں, اور اس کو کیسے انکریج کیا جا سکتا ہے مزید کنسٹرکشن. لیکن شیخ صاحب یہ ذرا تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ جو فائلوں کا سسٹم ہے اس کے اندر بڑا کنسیڈریبل پیسہ جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں نہیں جا رہے ہیں, وہ دیگر شعبوں کے اندر نہیں جا رہے, انڈسٹری میں نہیں جا رہے, تو پلاٹوں میں جاتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ایونچولی گھر بنتے ہیں, جابس کریٹ ہوتی ہیں, اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے, کنسٹرکشن کی وجہ سے 30-40 اور انڈسٹریز چلتی ہیں. لیکن کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کا سبسٹینشیل ایلیمنٹ جو ہے وہ فائلوں کے اندر جاتا ہے, جو کہ ایک نان پروڈکٹیو. بالکل. دیکھیں اس کے 2 جواب ہیں. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں جیسے ہماری کوئی 7,000 ارب کی یا 370 بلین 7,000 ارب روپے یا 370 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک 200 بلین ڈالر یا کوئی 6-7 ہزار ارب روپے کی انفارمل اکانومی بھی چل رہی ہے. اب انفارمل اکانومی جو کیش جنریٹ کر رہی ہے, اگر اس کی آپ سیونگ نکالیں تو اس کی بھی ایک سبسٹینشیل یعنی 20% بھی آپ نکالیں تو 1,000 ارب روپے آپ کو سیونگ میں آ رہا ہے. تو وہ کہاں انویسٹ ہو؟ تو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی ایک عام آدمی کے لیے, اور یہ انفارمل اکانومی صرف بگ بوائز نہیں ہے, اس میں عام ٹھیلے والا بھی انفارملی کام کر رہا ہے تو جنریٹ کر رہا ہے, ایک عام دکان والا بھی یہ جنریٹ کر رہا ہے. تو ان کے لیے ریئل اسٹیٹ کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی مجھے بتائیں. یا وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے, اسٹاک مارکیٹ میں وہ جا نہیں سکتے, انڈسٹری میں وہ جا نہیں سکتے, یا آج کل جو ایک رواج بن گیا جس کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا کہ ڈالر بینکس میں کیوں نہیں, ویری انفارچونیٹ.
बैंक्स में क्यों नहीं जाते? सेविंग्स Banks- स्कीम्स. जी हाँ, देखिए बैंक्स में ये पोजीशन है, ये तो रेट्स अब बढ़ गए हैं, जो 20-22% पे अब बढ़ गए हैं, तो अब लोग बैंक्स में भी जा रहे हैं. बैंक्स में आप 2 साल पहले चले जाएं तो बैंक्स में 5% यील्ड मिलती थी लोगों को, तो बैंक वाज नॉट अ फीजिबल प्रोपोजिशन. और अब जो जा रहे हैं, लेकिन अब आप ये भी याद रखें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, यानी बैंक भी इतने फ्रेंडली नहीं है कि अगर आप बैंक में कैश लेकर जाएं तो वो आसानी से जमा कर लें. और हम सोसाइटी के जिस तबके की बात करते हैं, जिसने अपने घर पैसे भी वो जास कैश से ही भेजने हैं, वो बैंक जाना भी लोग पसंद नहीं करते. तो हमें बैंकिंग सेक्टर को भी एक पब्लिक फ्रेंडली जरा बनाना चाहिए. जी, तो देखिए ना, ये इन्होंने फाइलों की बात की जिस पे स्पेकुलेशन होती है, पहले ही फाइल आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है और हर ट्रांजैक्शन उसके ऊपर जाती है. तो देखिए मतलब इकोनॉमिक थ्योरी में ये अनप्रोडक्टिव एक काम होता है. उसकी वजह है कि आपकी कोई वैल्यू एडिड नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही, आपकी कोई वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही मसलन. और फिर दूसरी इससे मुंसलिक बात ये है कि बहुत सारे इन लेवल्स के ऊपर टैक्स जो है वो उस लिहाज से नहीं गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती जितनी कि स्पेकुलेशन होती है. और अक्सर तो आपको पता है कि हाउसिंग सोसाइटी अनाउंस हुई, अभी डेवलप नहीं हुई, फाइलें बिकना शुरू हो गई, बाय द टाइम इसके ऊपर कोई आगे ट्रैक्टर ट्रॉली लगता है, फाइल 50-500 गुना बढ़ गई होती है. ये हमने बहुत देखा है एक तरीका. तो इसमें आप बताइए शेख साहब कि ये इसको किस तरह से इसकी टैक्सेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि नाजरीन को भी आई एम श्योर के बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि आप इस शोबे को बेहतर समझते हैं. जी, पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर खुद ही जवाब भी दे देता हूँ कि पाकिस्तान में फाइल्स का सबसे बड़ा ट्रेडर, इशूअर, ओरिजिनेटर कौन है? अच्छी बात है. आप ही मुझे जवाब. हाँ, नहीं वो खुद है, सबको पता है. हम लाहौर में बैठे हैं जी. लाहौर में सबसे बड़ा DHA जो फाइल्स निकालता है, या फिर इवन LDA सिटी की 60,000 कनाल की स्कीम है, उसकी फाइलें पता नहीं आप लोगों ने जी बिल्कुल. और फिर बैरिया टाउन है. जब ये लोग फाइलें निकालते हैं, अभी बैरिया टाउन है, अभी तो रूडा की भी मार्केट में फाइलें हैं, अभी तो और कितने इस तरह के इनिशिएटिव आ रहे हैं जिनकी मार्केट में फाइलें हैं. फाइलें बिल्कुल बंद हो सकती हैं अगर आप इनकी फाइलें बंद कर दें. ये देखिए स्टार्ट वहां से पॉलिसी जो है नहीं, ये बात मैंने हाईएस्ट लेवल पर की है कि फाइलें तो एक दिन में बंद हो जाए. अगर आप सबकी फाइलें बंद कर दें तो फाइलें बंद हो. अच्छा शेख साहब, जरा दूसरी तरफ चलते हैं, जरा प्रोडक्टिव इसकी जो साइड है उसकी तरफ. 15 साल पहले शेख साहब जब मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी तो हम पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी मैंने बनाई थी. उसके ऊपर हम अफोर्डेबल हाउसिंग का मॉडल जो था वो उसको इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. तो जवाद असलम साहब, आप और आमिर सईद साहब मेरे साथ मिलके हमने बड़ा एक ज़बरदस्त मार्केट ड्रिवन मॉडल तैयार किया. जवाद साहब जो है, आई एम श्योर आपने उनका प्रोग्राम भी देखा होगा, हम उनके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर. वो बहुत फैसिनेटिंग काम कर रहे हैं. तो ये बताइए कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो तो इट्स ओनली पार्ट ऑफ द कंप्लीट ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ द रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. कुछ बताइए कि उसके अलावा जो है, अफोर्डेबल हाउसिंग के अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो उसका क्या मैग्नीट्यूड है, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और रेवेन्यू टैक्सेशन जनरेशन, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए. इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास 2017 में सेंसस था, अभी 2023 में आया. तो इन 6 सालों में 45 मिलियन पाकिस्तान में आबादी बढ़ी है. इसका मतलब है कि हर साल 7 मिलियन आबादी बढ़ रही है. अगर आप पर हाउस 7% लगाएं तो हमारे पास नई डिमांड हाउसिंग की हर साल 1 मिलियन की डिमांड है. मैं पुराने बैकलॉग की बात नहीं कर रहा, वो 10 मिलियन है या 5 मिलियन है, कम से कम 10 मिलियन, हाँ जो भी है, लेकिन नई डिमांड हर साल 1 मिलियन हाउसेस की बन रही है. अच्छा, अब 10 लाख घर, 10 लाख घर. इसमें से आधे आप कह लें रूरल हैं और आधे हैं अर्बन हाउसिंग.
اب رورل ہاؤسنگ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ تو رورل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, وہ بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے. اس میں بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے. جی ہاں, ہم نے کام کیا ہوا ہے. اس میں ڈیولیوشن بھی آ جاتی ہے. اس میں آپ کو یاد ہے ہم نے 100 ولیجز کا ایک کانسیپٹ کیا تھا. اب 2 پاکستان میں ولیج رضا ہم نے بنائے بھی تھے. اچھا بالکل. میں اور میرپور خاص میں پاکستان میں کوئی 50-60 ہزار ولیجز ہیں. اب جو اس وقت ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ہے, ہم ان ولیجز کو کنسالیڈیٹ کرنے کی طرف جا سکتے ہیں, ان کو تعداد کم کر کے اور بڑے ماڈل ولیجز بنا کے اس میں منڈیز اور ہیلتھ اور ایجوکیشن وغیرہ فیسلٹی. خیر وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, وہ پھر اس کی بہت ساری پولیٹیکل, پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے اسے کبھی اور وہ ضرور کریے گا. جی بالکل, کیونکہ یہ آپ کا پاکستان پروگرام میں جو ڈیولیوشن اور وہ سسٹم ریفارمز کی جو باتیں ہیں پاکستان پلان میں وہ آ جاتی ہیں. اب آئیے اب آئیے آپ 1 ملین میں سے جو 5 لاکھ ہیں ہر سال اربن ہاؤسز آتے ہیں. اب اس اربن میں سے آپ 20 ملین آپ کہہ لیں کہ اپر مڈل کلاس یا ویل ٹو ڈو لوگ ہیں, 20%, اور 20% آپ نیچے نکال دیں جو کہ بہت ہی پور ہیں, جس کے لیے گورنمنٹ کو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت. تو 60% وہ سیگمنٹ آ جاتا ہے جس کو ہم افورڈیبل اور دیر اباؤٹ کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ گھر ہمیں اس سیگمنٹ میں چاہیے. صحیح, ٹھیک. اچھا, اب اس میں بن کتنے رہے ہیں؟ جو 5 لاکھ کی ٹوٹل اربن ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں آدھے بنتے ہیں اور 2.5 لاکھ بیک لاگ میں ہر سال جمع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ آئیے کہ یہ 3 لاکھ جو میں کہہ رہا ہوں یہ افورڈیبل اور مڈل کلاس کی جو ہاؤسنگ ڈیمانڈ ہے, اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مارگیج کے بغیر ہاؤسنگ نے ترقی کی ہو. بالکل بالکل. ہمارے ملک میں مارگیج فیسلٹی نان ایگزسٹنٹ ہے. 0.25% GDP کا, یا اب شاید 0.35% ہو, جبکہ بڑے ملکوں میں امریکہ وغیرہ میں 70-80% سب سے بڑا. جی بالکل. انڈیا وغیرہ میں جائیں تو وہ ٹارگیٹ ان کا 15-20% کی رینج میں ہے. بغیر مارگیج سسٹم کے گھر نہیں بنتے. اچھا, اب مارگیج سسٹم سے کیسے بنیں گے؟ اب بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے, اور انسان سوچتا ہے کہ یہ فگرز ہمارے ڈائلاگ کا پارٹ کیوں نہیں بن رہی اور ہم اس پر کسی کنکلوژن پر کیوں نہیں پہنچ رہے. پاکستان بینکس جو ہیں ان کی جو پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈنگ ہے, جس کو ایڈوانسز کہتے ہیں, وہ کوئی 20,000 بلین روپیز ہے. ٹھیک ہے. اب 20,000 بلینز کا آپ صرف 5% لے لیں تو 1,000 بلین ہو گئے. آپ کہہ دیں کہ 1,000 بلین روپیز ہم بینکوں کو ٹارگیٹ دیں گے کہ وہ مارگیج میں لوگوں کو دیں. اچھا, 1,000 بلین سے آپ کتنے گھر بنائیں گے؟ 1,000 بلین سے اگر 1 ملین پر ہاؤس اگر آپ کاسٹ گنیں تو یہ 100,000 گھر بن جاتے ہیں. لیکن یہ چونکہ 1,000 بلین کی مارگیج ہوگی, ایکچوئل اکنامک ایکٹیویٹی 2,000 بلین کی ہوگی. تو اس میں لیٹس سے 200,000 یا 150,000 گھر بن جائیں گے. 2,000 بلین کی جو ایکٹیویٹی ہوگی یہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا, جی ڈی پی کا کوئی 3% ہے. یعنی 2-3% گروتھ اپنے جی ڈی پی میں آپ اس سمپل ڈیسیشن سے لے سکتے ہیں. ابھی ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے بینک جو ہے وہ 20,000 بلین, لیٹ سے 1 بلین بھی ٹکٹ کا نمبر, ایک ٹکٹ ہے تو 20,000 لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, 20,000 بلین کا بزنس کرتے ہیں. اب انہیں اگر 1,000 بلین اگر 100,000 یا 200,000 لوگوں کو لون دینا پڑے تو بینک اکوپڈ ہی نہیں ہے 100,000 یا 200,000 لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے. ان ادر ورڈز مارگیج سسٹم رن کرنے کے لیے ہمارے بینکس اکوپڈ ہی نہیں ہیں. اب پاکستان میں پھر آپ سے سوال کروں گا اور خود ہی جواب بھی دوں گا.
پاکستان میں کتنی ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں؟ NBFC فوت ہو چکی ہے. اس کے بعد ایک دو رجسٹرڈ ہیں, آپریٹو نہیں ہیں. انڈیا میں کتنی ہیں؟ 100 ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں. تو ہم بیٹھے کیا ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو 2 لاکھ گھر ہر سال بنا کے دے گی, 2 لاکھ فیملیز کو سڑک سے اٹھا کے ایک شیلٹر میں لے جائے گی, جس میں بہتر ایجوکیشن, بہتر ہیلتھ فیسلٹیز دیں گے, ساتھ میں 2-3% آپ کے GDP میں وہ گروتھ بھی ایڈ, جابس کریٹ کرے گی, 2 ملین جابس. اچھا پھر جابس کا دیکھیں, ایک گھر اگر آپ بناتے ہیں تو لیٹس سے 10 مرلے کا گھر ہے, یہ 20 سے 25 جاب کریٹ کرتا ہے. تو اگر آپ 1 لاکھ گھر بھی اس انسینٹیو سے بناتے ہیں تو 20 لاکھ آپ جاب بھی کریٹ کر رہے ہیں, 25 لاکھ جاب بھی کریٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ شیخ صاحب پچھلی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی پالیسی کا اعلان تو کیا تھا, انہوں نے کچھ انٹروڈیوس بھی کی تھے لونز کی اسکیمز, اور وہ ان کا ٹارگیٹ بھی تھا پتہ نہیں کتنے 50 لاکھ گھر بنائیں گے. جی, تو وہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ وہ کتنے ایڈیکویٹ تھے وہ ریفارمز یا وہ اصلاحات, وہ اچھی صحیح ڈائریکشن میں تھی لیکن حاصل رسول کچھ نہیں ہوا. وہی ہم پاکستان کے بیسک پرابلم کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی 2 بیسک پرابلمس ہیں. ایک تو لیک آف کنٹینیوٹی ان پالیسیز, گورنمنٹ گئی رات کی بات رات کے ساتھ بات بھی گئی. بالکل. اور دوسری ہے امپلیمنٹیشن, وہ امپلیمنٹیشن پور ہوتی ہے. اب جیسے میں نے کہا, گورنمنٹ نے اگر بینک سے کہا کہ آپ مارگیج کریں, بینکس نے کوشش کی اپنی طرف سے, اور کوشش کرنی بھی اس لیے تھی کہ اس کے لیے گورنمنٹ نے بینکس کو لیکوڈیٹی بھی پرووائڈ کی تھی, بینکس کے لیے لاز بھی, پوزیشن لاز وغیرہ ٹھیک کیے تھے, ایون کچھ بینک کا پوٹینشیل لاس کا کچھ پرسنٹیج انڈر رائٹ بھی کیا تھا. لیکن وہ آگے نہیں چلا اور پھر وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی. اب اس کے مقابلے میں اگین آپ کو بتاتا ہوں, 1985 میں اندرا گاندھی نے انڈیا میں پروگرام شروع کیا تھا آواس یوجنا کے نام سے. اب وہ کروڑوں گھر بن چکے ہیں 85 سے, اب کتنے 15-25 کچھ 40 سال ہو چکے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے مودی صاحب نے کچھ نام ٹویٹ کر دیا ہو, لیکن وہ پروگرام ویسے ہی چل رہا ہے, اس کے بیسک کریکٹرز وہی ہیں اور وہ پروگرام چل رہا ہے. ہمارے یہاں وہ جو انیشیٹو تھا وہ بالکل ڈسکنٹینیو ہو گیا. کچھ اس میں جو چیزیں تھیں جو 111 ایمنسٹی وغیرہ سے تعلق تھا جن کا, اس میں ہم ایگری کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی تھی. ایمنسٹی کی اسکیم ویسے بھی اتنی ریکمینڈڈ نہیں ہوتی تھی, لیکن اس میں بھی جو چھوٹے گھر والے خریدار ہیں ان کو اگر خریدنے میں ایمنسٹی مل جاتی تو دیٹ وڈ ہیو بین اے پازیٹیو اسٹیپ. ٹھیک ہے ڈیولپر یا بلڈر کو ایمنسٹی نہ دے, لیکن جو چھوٹا خریدار ہے جو 3 مرلے کا گھر خریدنے آتا ہے, جس کے پاس اپنے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, اس کو اگر ایمنسٹی دے دی جاتی تو وہ بڑی اچھی بات. اچھا, میں کیونکہ پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں رضا, میں تھوڑا سا اگر کوئکلی سمرائز کروں کہ بیسکلی شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مورگیج انڈسٹری کے بغیر یہ جو سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ کا وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ مورگیج انڈسٹری کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر کوئی خاص فوکس نہیں کیا, اور اگر وہ کر بھی لے تو ہمارا بینکنگ سسٹم اس طرح کا ہے کہ دیکھیں بینکنگ جو ہمارے بینکس ہیں وہ تو کراؤڈ, ان کا جو فائنینس ہے وہ کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ گورنمنٹ لے جاتی ہے زیادہ تر, اور جو تھوڑا بہت بچ جاتا ہے وہ بیسکلی شیخ صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ وہ جو ہمارے اسٹالورٹ جو بڑے بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بینکس جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ڈیل کرنا آسان ہے. تو جو چھوٹے پاسبل بوررز ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں, بینکس کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ہم زیادہ پیسہ ان چند لوگوں کو دے کے آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم تھوڑا پیسہ بہت زیادہ لوگوں کو دیں اور پھر ہم اس کھچ میں کیوں پڑیں. تو یہ ایک ہماری انوائرمنٹ ہے, بینکنگ انوائرمنٹ, یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو واٹ شیخ صاحب یہ کہ مینڈیٹ کرنا پڑے گا کہ ارے بھائی نو میٹر واٹ
آپ کو اپنی جو ہے بیلنس شیٹ کا اتنا جو ہے پرسنٹیج وہ لگانا ہی لگانا ہے ہاؤسنگ کے اوپر اور مورگیج کے اوپر. اچھا جو میں یہ سمری تھی رضا. اب جو میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہے جیسے آپ نے کہا کنٹینیوٹی کی پرابلم ہے, ایک گورنمنٹ کچھ کرتی ہے دوسری آگے سٹاپ کر دیتی ہے. تو یہ آپ کو یاد ہے یہ 50 لاکھ گھر بیسکلی پاکستان پلان کے 5 لاکھ گھر تھے جس کے اندر ایک صفر لگا کے 5 لاکھ کر دیے وداؤٹ ریلائزنگ کہ 50 لاکھ گھر بنانا تو الادین کا چراغ بھی لیں وہ نہیں بنا سکتا. تو اب سوال میرا شیخ صاحب یہ ہے کہ گورنمنٹ انکنسسٹنسی چینج ہو جاتی ہیں, کبھی پالیسی ٹھیک نہیں آتی ہے, وہ فلانا یہ ٹھیک ہے چلتا رہے گا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ اب میں آپ سے بھی, میں جواد اسلم صاحب سے بھی, میں عامر سعید صاحب انفراسٹرکچر, جواد اسلم صاحب افورڈیبل ہاؤسنگ, میں کئی سالوں سے یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ہاؤسنگ فنڈ بنانے کی ضرورت ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, کیونکہ اس فنڈ کی بہت ایپیٹائٹ ہے. اس کے اندر لوگ ڈونیشنز بھی دے سکتے ہیں, قرض حسنہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے اندر انٹرنیشنل ایجنسیز جو کہ ہاؤسنگ اور افورڈیبل ہاؤسنگ کی ہیں وہ اس کو جو ہے اس کے اندر پیسہ ڈال سکتی ہیں. اٹس کائنڈ آف این انڈاؤمنٹ فنڈ اور a fund that can start to act as a mortgage kind of refinance company یا initially mortgage company itself. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کوشش کی تھی پنجاب کے اندر پنجاب ہوم مورگیج کمپنی بنانے کی, تو گورنمنٹ کے اندر تو وہ ایپیٹائٹ تو دور کی بات ہے, وہ ہماری بیوروکریسی کے اندر تو یہ چپ ہی نہیں ہے سمجھنے کی کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن میں شیخ صاحب سوال آخری میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی ایسا فنڈ نہیں بنا سکتے؟ جی تو آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہم نے جب PLDC کی بھی بات کی تھی, یہ ایک ہم نے ماڈل دیا تھا جس کو ہم بلڈر لیڈ گروتھ یعنی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پارٹیسپیشن کا ایک ماڈل تھا. لیکن میں ایک بات پہلے ایک اور بات آپ سے کہوں جو کہ لوگ نارملی نہیں ریکگنائز کرتے. دیکھیے افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے آپ کو مارکیٹ ریٹ کے مقابلے میں سبسیڈائز مارگیج دینا, ٹھیک ہے. 22% پہ دنیا میں کہیں بھی, پاکستان شامل کہیں بھی کوئی 22% مارگیج پہ, ہارون صاحب تو انٹرنیشنلی ایکسپوزڈ ہیں یہ بھی ایگری کریں گے, 22% پہ کوئی مارگیج نہیں لے سکتا. اب انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, لیٹ سے آپ 10% سبسڈی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. لیٹ سے آپ 100 روپے کا لون دیتے ہیں, 10% سبسڈی دے دیتے ہیں, 10 سال کا لون ہے, تو 10 سال میں کتنی سبسڈی آپ نے دی؟ 50 روپے, کیونکہ ٹرانگلیٹ ہو گیا نا, تو 50 روپے آپ نے سبسڈی دی. اچھا اس 50 روپے کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کتنی ہے اپ فرنٹ آج؟ 25 روپے. 25 روپے, اور آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی کتنی جنریٹ کی؟ 200 روپے. 100 روپے کی مارگیج دی, 100 روپے ایکویٹی اس کی ہے, 200 روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کنسٹرکشن پر اور ہاؤسنگ پر اس پہ ٹیکس کتنا ہے؟ منیمم 30% آپ گنے, تو 200 روپے کا 30% یعنی 60 روپے گورنمنٹ کو اپ فرنٹ پہلے سال ہی ٹیکس مل جاتا ہے, جبکہ مارگیج میں انہوں نے سبسڈی کتنی دی؟ 25 روپے کی, اور 60 روپے کما لیے. اس کو کہتے ہیں نا آلٹرنیٹ اسٹریم, کولیٹرل انکم اسٹریم. وہ گورنمنٹ FBR والے وہ نہیں گنتے, وہ یہ گنتے ہیں کہ جی, یا IMF بھی آئی سپوز نہیں گنتا, وہ یہ گنتے ہیں کہ ہم نے جی 25 روپے سبسڈی یا 50 روپے سبسڈی دے دی. وہ یہ نہیں گنتے کہ اس 25 روپے کے عوض آپ کو 60 روپے ٹیکس مل رہا ہے, آپ کو 3% GDP گروتھ مل رہی ہے, آپ کی آبادی کو گھر مل رہے ہیں, آپ کے ایک سوشل بینیفٹس ہیں, اور پولیٹیکلی اتنا یہ پاپولر اسٹیپ ہو. ہمیں اس وقت بھی جب ہم نے PLDC وغیرہ پہ کام کیا تھا تو بڑا ویل ریسیو تھا وہ. انفارچونیٹلی وہاں بھی ڈسکنٹینیوٹی آ گئی اور وہاں بھی یہ مسئلہ ہو گیا. تو جب دوسرا جو آپ نے سجیسٹ کیا نا وہ بالکل صحیح بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں آگے آنا چاہیے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کے لیے ہمیں لائک مائنڈیڈ, پازیٹیو مائنڈیڈ اور ریسورسفل لوگوں کو لانا پڑے گا. فنڈس بہت اویلیبل ہیں, IFC آپ کے پیچھے پھرے گا
آپ کو فنڈس دینے کے لیے، لیکن آپ کو اپنا بونافائڈی شو کرنا ہے. آپ نے اس کو ایک یعنی ظاہر اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہے. تو بٹ دا فیلڈ از اوپن اور گورنمنٹ از ناٹ ان انٹرسٹ. گورنمنٹ تو لائسنس دے رہی ہے، دیے بھی ہیں ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز کے لیے. گورنمنٹ از اویلیبل. اور کئی وہیکلس ہیں، ریٹ کا وہیکل ہے، اسٹاک ایکسچینج کا وہیکل ہے. اگر آپ ہمیں مافیا کہنا چھوڑ دیں، اگر اینٹی ریئل اسٹیٹ ریٹورک چھوڑ دیں، اگر آپ مارکیٹ کا سینٹیمنٹ خراب نہ کریں. دیکھیں جو گورنمنٹ نے ٹیکسز میں کیا کمایا ہوگا وہ بھی میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں، لیکن میرا خیال میں اب ٹائم نہیں ہے. لیکن جب گورنمنٹ یہ کام کرتی ہے تو اتنا سینٹیمنٹ مارکیٹ میں خراب ہو جاتا ہے کہ لوگ دل چھوڑ جاتے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق کم از کم $5 بلین کی ریمیٹنسز باہر سے جو آتی ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں آتی ہے. صحیح. تو اس سیکٹر کی آخر یہ ایکسپورٹ ہی ہے نا. $5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. آپ نے ادھر ریئل اسٹیٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، ادھر آپ کی ریمیٹنسز بھی کم ہو گئی. ٹھیک ہے ڈالر پیرٹی پرائسز کا بھی تعلق ہے، لیکن بہت ڈائریکٹ تعلق ہے. ہمارا اپنا جو بزنس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 30% ہماری سیل جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو ہو رہی ہوتی ہے، چاہے ہمیں پیمنٹ روپی میں ہی ہو رہی ہو، لیکن وہ بالکل پاکستانی سے آ رہی ہوتی ہے. درست، بالکل درست. بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت ہی زبردست آپ نے میں نے بھی بہت سیکھا. ایم شور ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. دیکھیں ہم آپ کو بالکل مافیا نہیں کہتے، چند گنے چنے کردار ہیں جو انہوں نے وہ حیثیت اور طاقت اختیار کر لی ہے، اور غالباً انہی کی وجہ سے ایک پورا سیکٹر جو ہے وہ اس کی حد میں آتا ہے. بہرحال آپ سے گفتگو ہم مزید انشاءاللہ فیوچر میں بھی کریں گے، کیونکہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں. خصوصاً مارگیج کا ایشو جو ہے وہ بینکنگ انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ آج کی گفتگو کا جو حاصل اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو مارگیج سیکٹر کو بینکنگ کو ریفارم نہیں کرتے، ہم ہاؤسنگ کی طرف نہیں پاکستان میں وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے جس کا اس وقت ملک کو ضرورت ہے، کہ سالانہ 10 لاکھ اور اس سے زائد گھر کی ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی شکریہ ہارون صاحب، تھینک یو فار جوائننگ، اور خدا حافظ ناظرین.